پہلے تو میں ان پنجاب کے سیالکوٹ کے لوگوں سے خیبر پختونخوا کی عوام کی طرف سے معافی مانگوں گا جو یہ ایکٹ ہوا ہے، کیونکہ ہماری ایک نااہل حکومت تھی، ہماری ایک نالائق حکومت ہے جو ریسکیو نہیں کر سکی۔ ریسکیو ہمارا سارا سامان یہ اسلام آباد میں قیدی نمبر 420 کو چھڑانے کے لیے لے کے آئے تھے اور آج تک اسلام آباد میں پڑا ہوا ہے۔ ان کے اپنے ایم پی ایس آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ، وہی ریسکیو کا سامان خود چلا کر اسلام آباد کی طرف لے کے جا رہے تھے۔ لہٰذا یہ چیز ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ایف آئی آر جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پہ ہونی چاہیے۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ اخلاقی جرت، اگر ان میں ٹکے بھرے کی بھی اخلاقی جرت ہے تو وزیر اعلیٰ کو ریزائن کرنا چاہیے، کیونکہ آپ فوڈ ٹوریزم کے وزیر ہیں۔ اگر ایک کمیٹی بنانا چاہتے ہیں، جو انہوں نے کہا ہے کمیٹی، مجھے بتائیں کہ ایک ماتحت بندہ کہے گا وزیر اعلیٰ کہ تم ذمہ وار ہو۔ اگر ایک کمیٹی بنانا چاہتے ہیں تو ایک پارلیمانی کمیٹی بنائیں، اسپیکر اس کو ہیڈ کرے، حکومت کے اراکین اور اپوزیشن کے برابر کے اراکین ہونے چاہیے تاکہ آپ ایک رپورٹ لا سکیں۔ آپ اب جب بھی کوئی ایسے قسم کے واقعات ہوتے ہیں تو سب سے کمزور بندے کو سسپینڈ کر دیا جاتا ہے۔ لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو کمیٹی بنا رہی جا رہی ہے یہ اس کو جو ہے رائے فرار دینا چاہتی ہے وزیر اعلیٰ کو تاکہ اس سے جان اس کی چھوٹ جائے۔ سر، سانحہ سوات کی بات کرتے ہیں، اوبویسلی ایک ایسا واقعہ ہے جس نے پوری قوم کو دکھی بھی کیا، لیکن ایک ایسے نظام کی کلی کھلی کہ جس میں افسوس یہ ہوتا ہے کہ اتنے دیر تک نہ ریسکیو وہاں پر پہنچی، نہ انتظامیہ حرکت میں آئی۔ آپ کے خیال میں وجہ کیا تھی؟ کیا واقعی اتنا خراب ریسکیو وہاں پر حالات ہیں، نظام کیا اتنے برے وہاں پہ گورننس کے معاملات ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ ان کو اس وقت جو ہے وہ 13 سال ہو گئے اس حکومت میں آئے ہوئے، 12-13۔ تو انہوں نے 2-3 چیزوں پہ کیا تھا کہ ہم پتہ نہیں کرکٹ کا میچ جیت کے، حالانکہ وہ ایک بندہ کرکٹ کا ٹورنامنٹ ٹیم نہیں جیتی بلکہ پوری ٹیم جیتی ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم سپورٹس کریں گے، سپورٹس کا آپ دیکھیں کوئی کھیلوں کے میدان ہمارے پاس نہیں ہے۔ ایک ارباب نیاز اسٹیڈیم ہے جس کو جو ہے انہوں نے نام چینج کر لیا، لیکن 2017 سے اس کو بنا رہے ہیں، ابھی تک بن نہیں سکا۔ پی ایس ایل کا میچ ہم پشاور میں نہیں کھیل سکتے ہیں، کے پی میں۔ آپ کی آدھی کرکٹ ٹیم جو ہے وہ جو ہمارے پلیئرز ہیں وہ کے پی سے ان کا تعلق ہے، وہ وہاں پر آپ فرسٹ کلاس کرکٹ نہیں کھیل سکتے ہیں، ایک میدان تک نہیں بنا سکے لوگ۔ سوات کا جو واقعہ ہوا ہے وہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے اور اس کا مذاق اڑانے کل سی ایم صاحب کی ایک اسٹیٹمنٹ ہے کہ میں وہاں پر جا کر تمبو لگاؤں۔ آپ نے تمبو اس لیے لگانے کہ آپ جو ہے ٹوریزم کے وزیر ہیں، آپ کے پاس ٹوریزم کا محکمہ ہے۔ آپ نے سوات میں جو ہے آپ لوگ تو آپ کے لیڈر تو جو ہے وہ کہتے تھے کہ دریائے فرات کے کنارے پہ اگر کوئی کتا بھی پیاسا مر جائے تو حکمران سے ذمہ ہوتا ہے۔ تو اب میں قیدی نمبر 420 سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ کے صوبے میں جو یہ لوگ جو دریائے سوات میں چیخ چلا کر مدد کی اپیل کر کے مر چکے ہیں، تو آپ کے جو اسلامی جو آپ جس کو کہتے ہیں مدینہ کی ریاست جو بقول آپ کے بنا رہے ہیں اس میں سیاست کی، آپ کے یہ بتائیں کہ آپ کے مدینہ کی ریاست میں چور اور ڈاکو کو پروموٹ کیا جاتا ہے یا اس کو سزا دی جاتی ہے؟ تو یہاں پر تو چوریاں بھی ہو رہی ہیں، ڈاکے بھی ڈالے جا رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ سوات، پہلے تو میں ان پنجاب کے سیالکوٹ کے لوگوں سے خیبر پختونخوا کی عوام کی طرف سے معافی مانگوں گا جو یہ ایکٹ ہوا ہے، کیونکہ ہماری ایک نااہل حکومت تھی، ہماری ایک نالائق حکومت ہے جو ریسکیو نہیں کر سکی۔ ریسکیو ہمارا سارا سامان یہ اسلام آباد میں قیدی نمبر 420 کو چھڑانے کے لیے لے کے آئے تھے اور آج تک اسلام آباد میں پڑا ہوا ہے۔ ان کے اپنے ایم پی ایس آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ، وہی ریسکیو کا سامان خود چلا کر اسلام آباد کی طرف لے کے جا رہے تھے۔ لہٰذا یہ چیز ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ایف آئی آر جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پہ ہونی چاہیے۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ اخلاقی جرت، اگر ان میں ٹکے بھرے کی بھی اخلاقی جرت ہے تو وزیر اعلیٰ کو ریزائن کرنا چاہیے، کیونکہ آپ فوڈ ٹوریزم کے وزیر ہیں۔ اگر ایک کمیٹی بنانا چاہتے ہیں، جو انہوں نے کہا ہے کمیٹی، مجھے بتائیں کہ ایک ماتحت بندہ کہے گا وزیر اعلیٰ کہ تم ذمہ وار ہو۔ اگر ایک کمیٹی بنانا چاہتے ہیں تو ایک پارلیمانی کمیٹی بنائیں، اسپیکر اس کو ہیڈ کرے، حکومت کے اراکین اور اپوزیشن کے برابر کے اراکین ہونے چاہیے تاکہ آپ ایک رپورٹ لا سکیں۔ آپ اب جب بھی کوئی ایسے قسم کے واقعات ہوتے ہیں تو سب سے کمزور بندے کو سسپینڈ کر دیا جاتا ہے۔ لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو کمیٹی بنا رہی جا رہی ہے یہ اس کو جو ہے رائے فرار دینا چاہتی ہے وزیر اعلیٰ کو تاکہ اس سے جان اس کی چھوٹ جائے۔ پارلیمانی کمیٹی بنائے۔ اور دیکھیں اتنے مطلب ہے کہ ان کی گھٹیا سوچ تھی کہ رات کو جب یہ شام کو یہ واقع ہوا ہے سوات ریور اس کا سوات کا، انہوں نے رات 1 بجے اسمبلی کا اجلاس ملتوی کر دیا، پروروگ کر دیا تاکہ صبح اسمبلی کے اندر جو ہے جب نیا اجلاس ہونے جا رہا تھا یکم کو، اس میں سوات کے اوپر جو ہے ڈسکشن نہ ہو، دریا سوات میں جو چیز ہو اس کے اوپر جو ہے وہ ڈسکشن نہ ہو۔ تو یہ تو ان کی صورتحال ہے۔ آپ دیکھیں جس سویلین نے ان 3 جو ہے انسانی جانیں بچائی ہیں، یہ ریسکیو 1122 میں اپلائی کیا تھا اس نے، اور اس کو کہا گیا تھا کہ آپ انفٹ ہیں ریسکیو 1122 کے لیے۔ وہ لوگ جو فٹ تھے، جنہوں نے نوکریاں پیسوں پہ خریدی تھیں اور فٹ ہو گئے تھے، آج وہ غائب تھے، اور وہ شخص جو ہے اپنی جان پہ کھیل کر اس نے 3 لوگوں کی جان بچائی جو انفٹ تھا۔ اس نے یہ کام کیا کیونکہ اس بیچارے کے پاس پیسے نہیں تھے دینے کے لیے، نوکری خریدنے کے لیے پیسے نہیں تھے۔
اور آج آپ دیکھیں کہ وہ ہمارے قوم کا ہیرو ہے، اور جنہوں نے پیسوں پہ نوکریاں خریدی تھیں آج وہ دیکھیں آج ہمارے پی ڈی ایم اے کدھر ہے، آج آپ دیکھیں ہمارے ادارے کدھر ہیں، آپ جا کر ایک ڈی سی کو یا اے سی کو سسپینڈ کر کے اپنی جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ اچھا سر، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ نوکریاں تک بکتی ہیں، اور آپ نے بھی کے پی حکومت پر کرپشن کے خاصے الزامات بھی لگائے ہیں، کیا واقعی 50 سے 70 ارب روپے کی کرپشن ہوتی ہے، پھر ایک ایم پی یا وزیر سے 2 کروڑ تک وصول کر لیے، یا پھر آپ کو لگتا ہے اس کی تحقیقات ہوں گی یا ہونی چاہیے؟ کس طرح آپ اس کو انیشیٹ کروانا چاہیں گے؟ دیکھیں کوہستان کا جو اسکینڈل آیا ہے اس میں 50 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے، صرف 50 ارب کوہستان میں ہوئی ہے۔ جو گندم بیچی گئی ہے اس میں کتنے ارب کھائے گئے ہیں، چینی میں کتنے ارب کھائے گئے ہیں، ہسپتالوں میں کتنے پیسے کھائے گئے ہیں، بلینٹریز میں کتنے پیسے کھائے گئے ہیں، یہاں تک کہ مسجدوں کے سولر بھی انہوں نے بیچ دیے، باقی تو چھوڑ دیں، جو مسجدیں نہیں بخشتے مدینہ کی ریاست والے، باقی تو آپ چھوڑ دیں کہ انہوں نے کیا کیا کس لیول کی کرپشن کی ہوگی۔ جب یہ دیکھیں جب تک جس ٹھیکیدار کے ساتھ ان کی اگر بات چیت نہیں ہوگی اس کا بل پاس نہیں ہوتا۔ یہاں پر ایک اور نظام ہے کہ جس ٹھیکیدار کو ٹھیکہ دیا جاتا ہے تو آن لائن کانٹریکٹ ہوتے ہیں، اس کے لیے وہ آن لائن سسٹم کھول دیا جاتا ہے، اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی سسٹم ڈاؤن ہو گیا ہے اور کوئی بھی ٹھیکیدار نہیں آ سکا۔ ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ سسٹم ڈاؤن ہو گیا، لیکن ون مین شو پہ ٹھیکے دیے جاتے ہیں، کمیشنیں لی جاتی ہیں۔ آپ کی جہاں پہ سوچ ختم ہوگی کرپشن پہ، وہاں سے ان کی کرپشن شروع ہوتی ہے۔ تو یہ تو ہے، آپ کے اسپیکر جو ہے وہ پی ایس سی کے چیئرمین ہیں، ان کی پارٹی کے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ 50 ارب نہیں ہے، یہ 500 سے 700 ارب کا اسکینڈل ہے۔ جہاں تک ٹی ایم ایس کی آڈٹ کے اوپر اوور سائٹ نہ ہوتی ہو 13 سال میں، ٹی ایم ایس کو کھا لیا جاتا ہے۔ ٹی ایم ایس میں جس طریقے سے گھپلے کیے گئے ہیں، کون کون سے ادارے کو آپ روئیں گے ان کے؟ آپ لوگ لاہور میں اور اسلام آباد میں بیٹھ کر ٹھنڈے کمروں میں اور سوشل میڈیا پہ دیکھ کے ہمیں سوئٹزرلینڈ اور پیرس بنا دیا آپ نے ہمارے صوبے کو۔ آپ پریکٹیکلی آ کے صوبے کا حال دیکھیں، جو ٹوریزم کی یہ بات کرتے ہیں، آج مجھے بتا ٹوریزم کا کیا حال ہے، نہ کہیں روڈ ہے، نہ کہاں پر کہیں پہ ہوٹلز ہیں، نہ ہمارے ٹورسٹ وہاں جائیں۔ اب مجھے بتائیں جن لوگوں نے سوات کا واقعہ دیکھا ہوگا وہ ٹوریزم کے لیے خیبر پختونخوا آئیں گے؟ کبھی بھی نہیں آئیں گے، کبھی بھی اپنے بچوں کو نہیں بھیجیں گے۔ یہ صورتحال اگر خیبر پختونخوا میں ہے تو کون اپنے بچوں کو بھیجے گا اور اپنی فیملی کے ساتھ ٹوریزم کرنے کے لیے خیبر پختونخوا آئے گا؟ سر، تو آپ وفاق کے نمائندے ہیں اور گورنر بھی ہیں، تو کیا آپ خاموش تماشائی بنے رہیں گے، یا ریسکیو یا پھر ریسکیو مشینری یا کرپشن کے خلاف آپ نے کوئی اقدام اٹھانے کا سوچا بھی ہے یا اٹھائیں گے بھی پریکٹیکلی؟ دیکھیں پی ایس سی میں اپوزیشن کے ممبران بھی ہیں، اس پہ بھی ہیں۔ آپ پریکٹیکلی کیا ہم نے اپنے اے جی سے بھی اس کے اوپر جو ہے وہ رپورٹ مانگی ہوئی ہے۔ نارملی جو ہے ہم نے میڈیا پہ بات کی ہے، ہمارے پاس ایسا میکینزم نہیں ہے، اور ابھی تک ہم آپ کو بتا دیتے کہ انہوں نے کیا کیا کی ہیں۔ جو چیزیں جو یہاں پر کرپشن ہو رہی ہے، چیزیں ہو رہی ہے، دیکھیں گورنرشپ جو ہے وہ ایک کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہوتی ہے، وہ آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ یہ چیزیں کر رہی ہیں۔ کھلے عام جب لوٹ مار کا بازار گرم ہو، کرپشن ہو رہی ہو، آدھا صوبہ ملیٹنٹس کے حوالے کر دیا گیا ہو، سی ایم صاحب کے اپنے حلقے میں آپ عصر کے بعد گھوم نہیں سکتے ہیں، مولانا فضل الرحمان کے بیٹے کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا وہ سب کے سامنے، ہم تو کافی عرصے سے کہہ رہے تھے کہ انہوں نے صوبہ ملیٹنٹس کے حوالے کیا، آپ لوگ نہیں مانتے تھے۔ اب ہائی پروفائل کیس ایک ہو گیا، مولانا فضل الرحمان کے بیٹے کے ساتھ ہو گیا تو سارے پاکستان کو پتہ چل گیا، لیکن کسی غریب آدمی کے ساتھ، کسی سرکاری ملازم کے ساتھ ہوتا ہے تو کسی کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے۔ آپ کہتے ہیں نہیں یہ ایسی چیزیں تو نہیں ہیں۔ سر، تو آپ کے خیال میں دہشت گردی یا پھر جس طرح شام کے بعد کے پی کے علاقوں میں نکلنا مشکل ہو جاتا تھا، اب بھی آپ کی نظر میں ویسے ہی حالات ہیں اور گورننس اور سیکیورٹی میں کوئی بہتری نہیں آئی؟ دیکھیں آپ شام نہیں کہ آپ عصر کہیں، شام کا جو ہے نا وہ پردہ ختم ہو گیا، اب عصر کے بعد بھی آپ نہیں نکل سکتے، اور ملیٹنٹس کو جب بھی چاہیں اگر وہ دن دیہڑے، مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیٹے کوئی شام کو ٹریول کر رہے تھے، وہ تو دوپہر کو ٹریول کر رہے تھے، اور ہائی وے کے اوپر جو ہے 40-50 لوگ آ گئے تھے، تو یہ شام تو نہیں تھی، نہ عصر تھا، یہ تو دوپہر تھی۔ تو مطلب ہے کہ زور کے ٹائم جو ہے اگر یہ چیز ہو تو پھر تو آپ خود اندازہ لگانے کی کیا پوزیشن ہوگی۔ تو انہوں نے صوبہ جو ہے وہ ملیٹنٹس کے حوالے کر دیا ہے، یہ دہشت گردوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ جب یہ ملے ہوں گے تو آپ مجھے بتائیں سیکورٹی فورس تو اپنے لگے روز کی بیس پہ ہمارے فوجی نوجوان، پولیس کے نوجوان شہادتیں دے رہے ہیں اپنے صوبے کے لیے، اپنی مٹی کے لیے۔ آپ مجھے ایک بتا دیں وزیر اعلیٰ کا ایک کلپ دکھا دیں کہ کسی شہید کے گھر فتح خانی کرنے کے لیے گیا ہو، ایک شہید کے گھر بھی آج تک یہ لوگ نہیں گئے، جو آپ کا جو ہے جو شہادت کسی نے دی ہو، کسی پولیس کے نوجوان نے دی ہو، کسی فوج کے نوجوان یا افسر نے دی ہو، ہمارے باقی صوبے کا چھوڑے گا خیبر پختونخوا کا کوئی شہید ہوا اس کے گھر یہ گئے ہوں، تو پھر آپ مجھے دکھا دیں کہ اس جگہ پہ ہمارا وزیر صاحب گئے اور ان کے ساتھ وہ کھڑا رہے۔